تھوڑی ہوں. نہیں نہیں لو حد ہو گئی. کوئی یوسف احمد نے ٹھیکہ لیا ہے بھیا, کمال کریں آپ کہیں. آج تو عید کا دن ہے, مفتی صاحب بھی کوئی بھی ایسی بات یاد آ کوئی جائے. ایسی بات. ہاں اب جیسے ایک شیئر سناتا ہاں ہوں. بسم اللہ. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, میرے جانور کے پاس بکرے وغیرہ تھے, تو ایک دوست آئے, انہوں نے کہا کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی, پر دل کو لگتی ہے بات بکری کی. کیا کہنے. تو میں نے برجستہ اس پر کہا کہ درد سے چیخ اٹھتا ہے بندہ, درد سے چیخ اٹھتا ہے بندہ, جب کہ پڑتی ہے لات بکرے کی. کیا کہنے کیا کہنے. تو امین قادری بھی چیخ اٹھا ہوگا بیچارہ, جس سے پہلے جو آپ نے سیمپل کا وہ جو لات بکری کی. اچھا بھائی اویس بھائی, دعوت اسلامی کے بڑے مشہور نعت خواں ہیں امین قادری صاحب. اچھا وہ دونوں پیروں سے معذور ہیں, تو وہ شاید وہ ایک جوتا پہنتے ہیں میرا خیال ہے. جی 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 جی, ان پر آپ نے یہ ماشاءاللہ لطیفہ سنا ہے. لات بکری. آج وہ چیخ اٹھے ہوں گے بیچارے. نہیں وہ تو خوش ہوئے ہوں گے, خوش نہیں ہوئے ہوں گے, کہ وہ خوش نہیں ہوئے ہوں گے. وہ ہے نا کہ وہ آپ کو خام خیالی ہے کہ وہ ہونٹوں چیخ اٹھیں گے. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام بھی آئے, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. وہ تو اس بات کے مصداق ہیں اس وقت. واہ واہ. بھئی لات بکری کی. لات بکری نہیں, لات بکرے کی کہا. بکرے کی کا بکری کی, بکری کی. کہ وہ اس میں کچھ چلو ایک ہی بات ہے, لات تو بکری ہی مارے گی نا. ہاں سمجھا کرو آپ. یہ بات صحیح. طاقت اور مزاج کا فرق ہوتا ہے. میں فل بری مصرا بنا ہے مفتی صاحب کی بلا. جی جی ماشاءاللہ. ابھی اویس بھائی کہہ رہے ہیں نا لات بکری کی. مصرا اب مصرا ثانی ہے, مصرا اولا کرنا ہے آپ نے, ہے یہی کائنات بکری کی. اب لگائیں مصرا اولا. میں بھائی کوئی باقاعدہ شاعر تو نہیں ہوں, نہیں ہیں آپ کی کیسی بات ہے. کوشش کرتا ہوں کسائی آ جائے. مطلب کہ ایسا ہی مطلب کہ بنے گا. ہے یہی کائنات بکری کی. بسم اللہ. وہ گھاس چر چر کے زیر خنجر ہے, گھاس چر چر کے زیر خنجر ہے یہی کائنات. واہ جی واہ 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 واہ, اچھی بات ہے. مفتی صاحب آپ دیوان بنا غور کر رہے ہیں کچھ. نہیں, میں سن رہا ہوں, معزوز ہو رہا ہوں. ہاں ماشاءاللہ. آپ کی سرپرستی رہے اور آپ کی صحبت حاصل ہوتی رہے تو دیوان بن جائے گا. ایسی چیزوں میں سرپرستی ہوگی. ہاں تو ٹھیک ہے نا, ادبی معاملہ ہے نا. ماشاءاللہ. ادبی معاملہ. نہیں, دیوان بننا چاہیے. اب مفتی صاحب نے اور آپ لوگوں نے دیوانے تو بنا ہی دیے, دیوان بن جائے بس. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم انکل, میں کائنات بول رہی ہوں بہاول پور سے. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ کو عید مبارک. خیر مبارک, بہت بہت مبارک, اور تمام گیسٹ کو اسپیشلی اویس بھائی کو بہت بہت السلام علیکم اور بہت بہت عید مبارک. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تسلیم انکل, بہت خوشی ہو رہی ہے عید ملن کا پروگرام دیکھ کر. ہر سال کی طرح آپ کا اس سال بھی پروگرام ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے, اور پلیز میری ویسے سے بات کرا دیں. جی بات کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے ہی آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. آپ نے بہت انتظار کرا, لیکن اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے, اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کر. اور ابھی آپ ایڈ کی بات کر رہے تھے تو لوگوں نے آپ کے اوپر تنقید کی, لیکن میں تو یہ کہوں گی بہت اچھا تھا وہ, اس کا ہم نے دیکھا تھا. اور بلکہ اس کے بعد سے تو میں بہت زیادہ دل چاہتا ہے ٹیسٹ کو کھانے کا, لیکن ابھی تک مجھے کہیں سے ملی نہیں ہے. یہ ایسے لوگ پھنسوا دیتے ہیں. اچھا میں بتا دوں کہ اس کی کمپنی بند ہو چکی ہے, اب ملے گا بھی نہیں. اس کی ایڈورٹائز ایسی ہوئی ہے, اس شخص سے ہوئی ہے کہ اس نے کمپنی بند کر دی. السلام علیکم. لائن میں خلا ڈراپ ہو گئی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں خاصا سے بات کر رہا ہوں, شیراز. جی بھائی عید مبارک آپ کو. عید مبارک. میں کو اویس سے بات کرنی ہے. جی بات کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس بھائی. جی جی وعلیکم السلام. اویس بھائی, میرے کو نعت سننی ہے آپ سے. اچھا چلو میں آپ کو ایک شعر سنا دیتا ہوں بقرہ عید کے حوالے سے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. تسلیم بھائی. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ ہاشم علی, حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی عید مبارک آپ کو. خیر مبارک. آپ سب دیوانے خاص کو تمام کو عید مبارک. بہت شکریہ بہت شکریہ. کیسی گزری آپ کی عید؟ ذرا گزارش ہے میری, اویس بھائی سے بات کرنا تھا. جی جی بات کیجئے. السلام علیکم اویس بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے دن ہو گئے آپ کو ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے نہیں, آپ پتہ دکھتے نہیں. آپ پورے رمضان میں نہیں دکھے, رمضان کے بعد ابھی بھی ملاقات نہیں. رمضان میں چاند دکھتا تھا. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟
سر میں مرید کے ساجد منیر. ساجد صاحب عید مبارک. خیر مبارک سر, آپ سب کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ. کیسا گزرا آپ کا عید کا دن؟ سر بہت زبردست. محمد مہمن صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام دیجیے گا. بالکل آپ کا سلام پہنچا. اور عید اچھی گزر رہی ہے نا آپ کی؟ جی سر, میں مرید کے سے بات کر رہا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں سعودے سے بات کر رہی ہوں. جی عید مبارک آپ کو. خیر مبارک آپ کو بھی اور چھوٹی کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک. بہت شکریہ. اور اویس بھائی سے بات کر سکتی ہوں؟ جی بات کیجئے. السلام علیکم اویس بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ کو بہت بہت عید مبارک. جی آپ کو بھی مبارک. بہت شکریہ. بہت شکریہ. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں رمشا بول رہی ہوں ملتان سے. جی رمشا عید مبارک آپ کو. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو ہماری طرف سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ہاں جی, میرے والد صاحب آپ کے ڈپٹی میئر ہیں, وہ بہت آپ لوگوں کے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کو. اور میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میری پھپھو انتقال کر گئی ہیں 2 دن پہلے. اچھا چلیں, بہت شکریہ. ایک ناظرین وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. مبارک 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 مبارک. ناظرین خوش آمدید. آپ یہ پروگرام عید قربان دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام آپ 3:30 بجے سے آج دوپہر سے دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ 6:30 بجے تک یہ پروگرام جاری رہے گا. مہمان پہلے بھی موجود تھے, اب کچھ اور مہمان آئے. یقیناً آپ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اس کمپنی سے. اور ہم بات کر رہے تھے وقفے سے پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے, کہ لطیفہ یا کوئی زندگی کا ایسا یادگار واقعہ کہ جو اب بھی یاد کرتے ہوں تو ہنسی آ جاتی ہو. یوسف بھائی واقعات تو بھئی اب ظاہر ہے اس کے لیے تو کافی ٹائم درکار ہوگا. بس یہ تھا کہ عید کی نماز پڑھ کے نکلے 2 بندے, بڑی ماشاءاللہ آنکھوں میں چمک آئی ہوئی, اشاش بشاش خوش ہیں جی, اور کہنے لگے بھیا مبارک ہو ماشاءاللہ کہ الحمدللہ عید کی نماز مل گئی ہمیں, مل گئی. دوسرا کہنے لگا میں بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ وضو کے چکر میں رہیں گے تو نماز نکل جائے گی. صدیق بھائی کو بات یاد آ رہی؟ صدیق بھائی کو آپ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ گیا تھا, اگر اس لیول کا میرے پاس کوئی ہے نہیں. اچھا تو ہونا چاہیے. کوئی غسل کا یاد ہے؟ وضو کا تو ہو گیا. تیمم کا چلے گا, چلے گا, تیمم کا چلے گا. بات یہ ہے ان چیزوں کے لیے یہ آپ نے جو ماحول بنایا, کوئی ایسی زندگی کی کوئی بات یاد ماشاءاللہ صدیق بھائی زندہ دل ہے اس معاملے میں. ہاں بلکہ جملہ ان کے ہاں سے جو نکلتا بڑا کیا بات ہے, کمال, گہرائی اور گہرائی. ارے حضرت آپ تو ان کے ساتھ بیٹھے ہی کہاں ہیں اب. اچھا ارے بھائی ان کے ساتھ اگر رات کو بیٹھ جائیں تو آپ کی رات کٹ گئی. اچھا جی جی سفر میں خاص طور پر. جی جی کس طرح کی کٹ گئی؟ تو اکثر سفر وغیرہ کرتے رہتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا سفر کا. اچھا الحمدللہ بڑے ہی جولی بندے ہیں. اور اویس بھائی جب میں کھارادر میں رہتا تھا تو رات کو پھر گھر پہ گیلری میں بیٹھتے تھے, تو ماشاءاللہ جہاں اس قسم کی دینی باتیں بھی ہوا کرتی تھی تو تھوڑا سا دنیاوی باتیں بھی ہنسی مذاق بھی لیا کرتی تھی. تو بہرحال اس وقت کے لحاظ سے کوئی ایسا معقول ہم اونیت جا رہے ہیں اس وقت, ہاں تو کوئی نہیں معقول کی پابندی نہیں ہے, کوئی مکانہ بات بھی نہ چلی جائے. معقول نہ ہو تو منقول سنا دیجیے. منقول سنا دیں, ایک ہاتھ سے لیجیے جب تک میرے ذہن میں کوئی ذہن بن جائے گا. مفتی صاحب ہیں, طاہر بھائی ہیں, ہمارے دانش ہیں. دانش نے سنا دیا. تسلیم بھائی سے تسلیم بھائی آپ سنائیے. یہ تو ان کی تو ہیبٹ میں شامل ہے, رگ ظرافت جو ہے یہ وہ بھرتی رہتی ہے. یہ ویسے بزرگ کہتے ہیں ذہانت کی علامت ہے. جی جی اب مجھے تو پتہ نہیں, ابھی تک پتہ نہیں چلا. وہ بزرگ نہیں ہوں گے, وہ بزرگ ہوں گے. بزرگ جی بکری. خیر مجھے ایسا کوئی یاد نہیں تھا اور میں نے کوئی ایسی پیش نظر بھی نہیں تھی چیز.
ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد ہے اور مجھے ہنسی آتی ہے ابھی بھی, ایسا اکثر ہوتا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. ایک صاحب جو ہے نا وہ اپنی بیگم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, میں تو گزر رہا تھا, تسلیم بھائی پہچان گئے اور آ کر ملے. ایک بچی چھوٹی 2.5-3 سال کی اٹھائی ہوئی تھی, کہا یہ جی آپ کو بہت پسند کرتی ہے, بہت, اس سے ہاتھ ملا لیا. اللہ اکبر. وہ بچی مجھے حیرت سے دیکھ رہی ہے. میں نے ہاتھ ملایا, بیٹے میں نے کہا مجھے جانتی ہو؟ کہ نہیں. کہ جانتی ہو میرا نام کیا ہے؟ کہ نہیں. اب وہ جو والدین ہیں جو شرمندہ ہوئے تو آج تک وہ اس کو یاد کرتے ہیں. تو صدیق بھائی کچھ یاد آیا؟ بہت بڑی بات ہے. برے والا میں یوسف بھائی آپ کو یاد ہوگا ایک پروگرام میں باقاعدہ کراچی سے. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید قربان, اور ابھی آخری سیگمنٹ ہے جس میں کچھ کنکلوڈ کرتے ہوئے باتیں بھی ہوں گی, کچھ ہنسی مزاح بھی ہوگا. ایک فرمائشیں میں کروں گا, ایک فرمائش تو یوسف بھائی سے کروں گا اور ایک اویس بھائی سے, اور پھر اس کے بعد باقی آپ سے بھی آپ کو لطف آئے گا. یوسف بھائی آپ نے کمپیئرنگ کی تھی, اللہ اکبر, پہلے بھی ایک دفعہ کی تھی یہاں پہ, اور ایک دفعہ آپ کو لندن میں بھی یہ موقع ملا تھا. میری نماز بچی تھی اس دن, اس کو نماز پڑھ رہا تھا پیچھے میں, اللہ اکبر, وہ ٹوٹ ہنستے ہنستے نہیں, وہ ٹوٹ جاتی وہاں سے. اللہ اکبر. تو ذرا کسی کو بلائیں نا, کس کو بلائیں گے اب اس میں؟ میں تو قبلہ مفتی صاحب کو ہی بلاؤں گا. بالکل بلائیں. ہاں, کیونکہ یہ میری سعادت ہے الحمدللہ. نہیں حضرت, آج ہماری سعادت ہے کہ آج ہماری صبح برکت محفل میں رئیس المبلغین, امام المتکلمین, خاتم المقررین حضرت علامہ مولانا کیا نام کیا بتایا تھا, مفتی محمد اکمل صاحب, ہاں ماشاءاللہ جلوہ گر ہو رہے ہیں, تشریف لا رہے ہیں. جی وہ بھی لگا دیجیے نا, واللہ اعلم بالصواب. واللہ بھائی یہاں تک رہے تو اچھا ہے, اور رحمۃ اللہ علیہ مت کہنا, ابھی بہت ضرورت ہے. دوسری بات ہاں نہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مفتی صاحب کی بلا کو. حضرت ماشاءاللہ ویسے عرف میں مرحوم کے لیے کہتے ہیں, ویسے زندہ کو بھی کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل. اچھا دوسرا اویس بھائی صبح ہمارے ساتھ کر لیتے آپ نے مفتی صاحب کے. نہیں, انتخاب خاص مفتی صاحب کا کیوں کیا؟ 3 سال سے الحمدللہ حضرت کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اویس اور بھائی, نام مجھ سے پوچھ رہے ہیں. یہی تو مزہ تھا, اصل مزیداری یہی تھی, یہ پنچ لائن تھی. وہ ایک اس طرح یوسف اس سے ایک بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ آج کل ہمارے جو نقیب محفل ہوتے ہیں نا, جو وہ رٹے رٹائے الفاظ پر ہی ان کا دارومدار ہوتا ہے. ان کو دیکھ, وہ یاد کیے ہوتے ہیں, کسی کو عاشق رسول بنا دیں گے, مبالغہ مبالغہ کریں گے. جی ہاں, کہ یہ اول تو میرے مفتی صاحب بیٹھے میں جائز ہی نہیں کہ کوئی ایسا شخص جو اس کا اہل ہی نہ ہو اس کو آپ کہیں. یہ تو وہ رٹے رٹے الفاظ ہوتے ہیں, پھر بعد بھول جاتے ہیں نام کیا ہے. خطابات یاد ہیں ان کو, واقعی ایسا ہوتا ہے. بچے کی زبان پر ان کا نام ہے, اس میں 4-6 اپنی فضیلتیں بھی ہوتی ہیں. نہیں, بچے کی زبان پر ان کا نام ہے, اور پھر پوچھ رہے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. یہی تو پنچ لائن تھی. اچھا معذرت میں بات کر رہا ہوں, آج یوسف بھائی اور صدیق اسماعیل صاحب ساتھ ہیں, تو ان کے انداز میں اویس بھائی پڑھتے ہیں, اور ان کے سامنے بھی پڑھتے ہیں. یوسف بھائی کے سامنے ہم آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو پیار محبت سے. بھائی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ صدیق بھائی تھے ملک سے باہر, غالباً امریکہ گئے ہوئے تھے, تو ہمارے خادم مزار شریف محمد شہد اللہ سبزواری, تو وہاں پہ عرس تھا, تو مائک وغیرہ ٹیسٹ ہو رہے تھے. میں نے ان کی آواز میں شروع ہو گیا, میں صدیق بھائی کی وائف جو ہے نا باہر آ گئی کہ صدیق بھائی ڈائریکٹ محل چلے گئے, گھر سے کہہ کے تو کچھ اور گئے تھے. بڑا مسئلہ ہوا تھا ان کے ساتھ. صدیق بھائی بسم اللہ پھر کہیں نا بھیا, اب آپ نے شروع کیا. خورشید قیامت کی تابش مانا کہ قیامت ہی ہوگی. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا یہ میں صدیق بھائی کی جوانی کی آواز سنا رہا ہوں. اللہ اب آپ کیا سمجھتے ہیں, وہ بوڑھے ہو گئے. آواز میں تو ان کا جو زور ہے نا وہ سدا بہار, ان کا اتنا زور تھا کہ ان کو مائک کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. یہ بات طے ہے کہ صدیق اسماعیل صاحب ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو دیکھ کر, جن کو سن کر بہت سے لوگوں میں نعت پڑھنے کی رغبت پیدا ہوئی, بہت تمنا پیدا ہوئی. اس وقت یہ ان کا بہت بڑا کریڈٹ تھا, بہت بڑا کریڈٹ. اللہ کو زندگی دے سلامتی کے ساتھ. لیکن وائٹ ٹی وی تھا, تو بالکل ینگ تھے صدیق بھائی, تو ان کی نعت آ رہی تھی. مدینے کا سفر ہے
اور میں نمدیدہ نمدیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اور جو یوسف بھائی تو آپ کے بالکل ہی برابر میں بیٹھے ہوئے. یوسف بھائی کی میں کیا سناؤں؟ یا اللہ خیر. بسم اللہ بسم اللہ. یوسف بھائی واقعی ان کا اپنا انداز ہے اور ان کا انداز منفرد انداز منفرد ہے اور میں نے ان کی کاپیز دیکھی ہیں. کاپی نہیں کاپیز دیکھی. ہاں ایک تو فیصل آباد میں وہ لڑکا. ہاں جس طرح وہ پان کھاتے ہیں نا وہ بھی پان کھاتے ہیں اور جس طرح آگے سے ان کے پان سے تھوڑا دانت سرخ ہے نا تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو پنجابی بولنے والے میمنی بھی چند لفظ بول لیتے ہیں. وہ شہناک اور واہ اس طرح کر کے واقعہ کا. اے خالق ارض و سما میرے خدا میرے خدا. واہ شان چار لکھ کے ہی نہیں چار لکھ کے نہیں سیدھا پانچواں. یہ آپ کیوں کہتے ہیں ایسا یار؟ پہلا تو پورا ہو نہیں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں چوتھا لکھا نہیں تیسرا محفل کے لائق نہیں؟ نہیں مناسبت نہیں وقت کی مناسبت نہیں نا. اب شاعر ہے ٹائم 10 دو شعر پڑھ کے تیسرا لکھا نہیں چوتھا محفل سے مطابق نہیں رکھتا پانچواں بسم اللہ. یہ بھی سٹائل ہے پنجتن کے کہہ کے کہتے ہیں نا. وہ پنجتن کا ہے نا نسبت پانچواں. نسبت کے حوالے صدقہ نواسیں. شالا وہ دلی آوے سونا سن کول بلاوے. آب زمزم میں پیوا آب زمزم میں پیوا اتھے میں بھرات جیوا صدقہ نواسیاں دا سن میری آزاریاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ سب مہمانوں کا. جی آپ صاحب تسلیم بھائی کے حوالے سے کہ انہوں نے بھی بہت سے لوگوں کو ایک روش پہ ڈال دیا ہے. ان کا آواز قدرتی اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ. ہم نے کمپیئرز آج کل کی کمپیئرز میں دیکھا کہ وہ محفل میں اچھا جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے آ جائیں نحمدہ و نصلی و نسلم. وہ اس طرح بہت سی محفلوں میں ہوتا ہے کہ وہ جینوین آواز یہ ہے کہ اچھے کی نقل تو اچھی ہے. ہاں لیکن یہ کم سے کم وہ جو بلا رہے پیچھے والوں اچھے کی نقل تو اچھی ہے. پیچھے والوں کو بلا رہے یہ اچھا کر لیں. سمجھے کاش ہم اچھے ہو جائیں. آپ دعا کر دیجئے گا. میں بہت شکریہ. اچھے ہیں اور آپ کی جو تسلیم بھائی نسبت ہے آپ کے نانا کے حوالے سے الحمدللہ ماشاءاللہ. مفتی اکمل صاحب حافظ طاہر قادری صاحب سید محمد دانش صاحب الحاج صدیق اسماعیل صاحب الحاج محمد یوسف میمن صاحب الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب. میں ایک بات کہوں گا. پہلی بات انہوں نے جو کی اس کا جواب دے دوں پھر اس کے بعد آپ رخصت ہو جائیں. مفتی صاحب نے کہا تھا کہ کافی عرصے کے بعد آپ آئے بہت عرصہ گزرنے کے بعد آپ آئے وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کا جواب بڑا مختصر دوں کہ آج عید قربان ہے. میں نے قربانی دی ہے. ناظرین محترم بات یہ ہے کہ یہ محبتیں اسی طرح سے قائم رہیں. ان سب مہمانوں کا بہت شکریہ اور یہ ستارے چمکتے دمکتے رہیں اور ان کی تابانی رہے اسی طرح سے. محبتیں آپس میں رہیں اور اس محبت کی ہی اصل میں ضرورت ہے. یہ سب ایک گلدستے کے پھول ہیں اور یہ جب ساتھ ہوتے ہیں تو الگ الگ ہوں تو ایک ایک پھول ہے اور ساتھ مل جاتے ہیں تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے ایک ہار بن جاتا ہے. میری حیثیت ایک دھاگے کی سی ہے. ان میں خوشبو ہے تو دھاگے کی اپنی خوشبو نہیں ہوتی. پھولوں کے ساتھ رہنے سے اس میں بھی خوشبو آ جاتی ہے. تو میں ان کو ایک لڑی میں پروتا ہوں ان پھولوں کو اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خوشبو پھولوں کی خوشبو لے لیتے ہیں. ہاں یہ میرا نصیب ہے کہ ان سب پھولوں کی خوشبو مجھ میں آ جاتی ہے لیکن ہار دھاگے کے بغیر نہیں بنتا ہے. بس ضرورت اس محبت کی آپس میں ایک دوسرے کے احترام ادب اور شفقت کی ہی ضرورت ہے. ترقی کا اس دور ہے. معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے. امت مسلمہ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. یا رب العالمین یہ محبت یہ شفقت یہ احترام یہ ادب اسی طرح سے ہمارے معاشرے میں پنپنے لگ جائے. اللہ رب العزت ایسا فرما دے. اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے. تسلیمات. جو لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ان آپ کی محبوب شخصیات کی زندگی کے
جو روزمرہ کے معاملات ہیں اور وہ عید کس طرح سے گزارتے ہیں یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سارا سال یقیناً آپ کے فقہی مسائل کا ہم جواب دیا کرتے ہیں، آپ کے نعتوں کی فرمائش ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کرائیں. تو یہ سب چیزیں الحمدللہ سارا سال ہوتی ہیں، اور یہی ہمارا حوالہ بھی ہے، پہچان بھی ہے، ہمیں عزیز بھی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آج کے دن کوشش کیجئے کہ کس طرح عید گزاری یہ پوچھئے. ہمارے ایک اور بہت ہی محترم مہمان، اور آپ دیکھ کر انہیں بہت خوش ہوں گے آج بھی، اور اسی طرح چہرہ کھلا ہوا تابندہ الحاج محمد اویس رضا قادری نے بھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک آپ کو. ان کے جوائن کرنے سے ماشاءاللہ. بہت بہت عید مبارک. کہاں تھے بھائی؟ سب سے پہلے تو وضاحت کریں آج اتنے عرصے عوام کو تڑپا کے پھر یہ تشریف لائے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں یہی تھا، ابھی کے درمیان تھا. میں ابھی قربانی سے فارغ ہوا، وہ میں سن رہا تھا پروگرام. 3:30 بجے غالباً آپ کا پروگرام شروع ہوا، اور 3:30 بجے میں فارغ ہوا ہوں قربانی سے، کیونکہ بڑے بھائی اور بھابھی اور بچے گئے حج پہ، تو ان کی قربانی میرے ذمہ تھی. اور وہی بات چل رہی تھی، وہ ایک ہوتا ہے قصائی، ایک ہوتا ہے کسائی. تو کسائی مل گیا تھا، صبح نماز پڑھی، رات جاگے، پھر پورا وہ پیچھے قصائی کے پیچھے، اور پھر قصائی صاحب ملے اور وہ اپنے حساب سے کرتے رہے، اور 3:30 بجا دی انہوں نے. اچھا، آج کے دن جو آتا ہے قصائی کو صاحب کہتا ہے. نہیں، وہ اس میں ایک اور بات کہوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ ایسے لوگ نکلتے ہیں. تسلیم بھائی، اگر ایسے لوگ نہ نکلیں تو اتنی قربانیاں کیسے ہو سکیں؟ یہ بھی ایک ذریعہ ہے. بالکل صحیح بات. لیکن وہ خراب کرنے والے نہ ہوں، ان میں سے چند ایک خراب ظاہری بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ بڑا تھکاوٹ بہت تھی، اتنی تھکاوٹ تھی کہ پروگرام میں ایک کال آئی اور انہوں نے میرا پوچھا، تو اس آدمی کا اللہ بھلا کرے کہ اس کی کال نے مجھے ہمت دی، آپ کو برنگیختہ کیا. بالکل بھی ہمت دی، اور میں زبردستی اپنے آپ کو اٹھاتا ہوا کہ چلو چلتے ہیں. چلیں، آپ کی محبت، آپ آئے اور ناظرین بھی خوش ہو گئے، ہم سب بہت زیادہ خوش ہوئے. عید تقریباً تو پتہ چل گیا کیسی گزری، لیکن پھر بھی بات آفیشلی کیسی گزری؟ مختصر ہو اور جامع ہو. آفیشلی کیسی گزری؟ میں نے یہ عرض کی نا بس کہ عید کا جو اصل مزہ تھا وہ ہم نے لوٹ لیا. اب اپنی اولاد میں بالخصوص میں اپنے بچوں میں اپنا بچپن دیکھتا ہوں. جیسا کہ ارادہ تھا اس بار کچھ جانور کے کون سا جانور کرنا ہے، تو میرا ارادہ تھا کہ بس کوئی چھوٹے جانور جس میں آسانی ہوتی ہے، لیکن بچے کی من نہیں پڑی، وہ نہیں بڑا ہی جانور چاہیے. تو وہ اپنا بچپن یاد آتا ہے دیکھ کر، جب ہم بھی اپنے والدین کی یہاں ضد کیا کرتے نہیں بڑا جانور چاہیے. تو عید اب گزرتی نہیں، گزارتے ہیں بچوں کے ساتھ. اور بچوں کی کچھ مخصوص خواہشات ہوتی ہیں جو اس دن کے ساتھ ہی متعلق ہوتی ہیں، اگر آپ ان خواہشات کو ٹھکرا دیں گے پورا سال پورا نہیں کر سکتے آپ. صحیح. ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. مبارک 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 ناظرین، خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید قربان، خصوصی پروگرام عید کے تعلق سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ صبح اب 3 دعوتیں آج کی آ چکی ہیں، تو اب آپ بڑے ہیں، آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ کہاں جانا چاہیے ہمیں. آج باربیکیو مفتی صاحب کے ہاں بھی آج ہی ہے، طاہر بھائی بھی آج کر رہے ہیں، اویس بھائی بھی کہہ رہے ہیں آج ہی باربیکیو کرتے ہیں. تینوں جگہ آج ہی ہے، اور تینوں اہم بھی ہیں. اس وقت آپ ضد نہیں کیجیے گا پلیز آج کے لیے. میں تو بڑا تاخیر سے پہنچا ہوں، لیکن تاخیر پہنچا ہوں الحمدللہ، اور بالخیر پہنچا ہوں. تو مجھے تو پتہ نہیں کہ کیا بات ہو رہی تھی، کون سی باربیکیو کی بات ہو رہی تھی. باربیکیو کہہ رہے ہیں آج کر رہے ہیں رات کو، آپ بھی آج ہی کر رہے ہیں نا؟ میں گھر میں کر لوں گا شاید. ہاں، گھر پہ ہی ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں، گھر پہ ہو اچھا ہے. صحیح ہے. دیکھا بھی ویسے ہمت تو نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، ہمت نہیں کھانے کی یا کھلانے کی. چلو یہ اچھا ہو گیا، یہ اچھا ہو گیا. تو ان کی کل کر لیں گے. 3 دن ہے نا، 3 دن ہے. تیسرے دن کے لیے میں بھی تیار ہوں. دانش کی طرف انشاءاللہ ضرور ضرور ہے نا، ضرور انشاءاللہ. اوپر سے کہہ رہے ہو؟ نہیں، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم. ہم آ بھی جائیں گے. ہاں ضرور. اب تو انگریزی میں کہہ دیا اس نے موسٹ ویلکم. تو پھر ضرور. سیدوں کے یہاں تو ویسے بھی جانے کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، طاہر بھائی کا پکا کریں. ویسے یہ اچھا ہو گیا، براہ راست پروگرام ہو رہا ہے تو ان کے گھر والوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہاں بھائی تیاری کر لیں ابھی سے. اگر رات تک تیاری ویسی ہو رہی ہے، میرے خیال میں میری بیگم نے تو ٹی وی بند کر دیا ہوگا یہ دیکھ کر.
نہیں تو گھر جا کے بتا دینا. نہیں بھائی بہت تھکی ہوئی ہیں. کل کر لیں. بند کر دیا اس نے. پرسوں کر لیں. یقین جانے بند کیا اس نے. ہم تو 2-3 دن فارغ ہی ہیں. یہ تو کل آ جائیں گے, پرسوں آ چلے آپ کو میری طرف سے دعوت ہے. کب کی؟ عید کے چوتھے روز. چوتھے روز. جی جی 5ویں دن میرا رکھ لیجئے. اچھا یہ تو پورا ہفتہ چلے گی نا کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے. کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے. 5ویں دن آپ نے کہہ دیا. نہیں انشاءاللہ امید پہ دنیا قائم ہے. ابھی امید ہے کہ ابھی تو ماشاءاللہ ربیع الاول شریف بھی آنا ہے, محرم شریف آنا ہے, اس کی تیاری میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں. اچھا بات ہو رہی تھی نئے مہمانوں سے کے آنے سے پہلے ناظرین کہ کلرز کون سے پسند ہیں. یہ مجھے 2-3 دوستوں نے کہا کہ جب آپ کا عید کا پروگرام ہو تو ہم لوگوں سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے پہننے میں ان کو کیا پسند ہے, ان کو کھانے میں کیا پسند ہے, اچھا لگتا ہے, اور کلر کون سا زیادہ پسند ہے پہننے میں بھی, اور جنرلی بھی کون سا کلر جو ہے وہ اپیل کرتا ہے. تو یہ چیزیں تو میں نے کوشش کی کہ آج اہتمام کر کے میں سوچ کر آیا تھا کہ اپنے تمام مہمانوں سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ وہ ان کے کہنے سے آپ تک وہ سب چیزیں پہنچ جائیں. اویس بھائی جہاں تک کلر کے بارے میں آپ نے پوچھا تو جہاں تک پسندیدگی کا معاملہ ہے تو سفید رنگ مجھے بہت پسند ہے پہننے میں. جی سفید رنگ بہت پسند ہے. یہ الگ بات ہے کہ میں پہن لیتا ہوں اور بھی کلر, لیکن پسندیدگی ایک الگ چیز ہوتی ہے. کھانے میں کیا زیادہ؟ کھانے میں ہم چونکہ میمن برادری سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں تو اس ہے کہ چاول اگر نہیں کھایا تو کھانا ہی نہیں کھایا. تو چاول تو مسٹ ہے بالخصوص دوپہر میں. اس کے علاوہ بس کوئی اتنی خاص آئٹم نہیں. باربیکیو پسند ہے مجھے. باربیکیو جی اب مجھے یہاں آ کے گزرا پسند آ گیا, زیادہ پسند جب اس کی اہمیت کا پتہ چلا, اس کی افادیت کا. اس لیے وہ سوکھا سا ہوتا ہے, اس میں کچھ زیادہ مسالے نہیں ہوتے. اچھا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور پہننے میں کلر؟ ویسے تیز کلر مجھے زیادہ پسند ہے, اس حوالے سے نیوی بلو کلر بہت مجھے پہننے میں اچھا لگتا ہے. اور کھانے میں وہی اویس بھائی والی بات کہ چاول کے بغیر تو اسے لگتا ہے کہ کھایا ہی نہیں ہے. حالانکہ 3-4 روٹیاں کھا لیں, پیٹ بھر کے کھا لیں, پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ تشنا کی رہ گئی. 3-4 صرف نہیں, اگر چھوٹی بنائی جائیں. اچھا ہمارے میمنوں میں روٹی چھوٹی بنتی ہیں. اچھا کلرز تسلیم بھائی ہر کلر کی اپنی خاصیت ہوتی ہے, لیکن پہننے میں زیادہ تر ڈارک بلو کلر اور گرے کلر بہت زیادہ پسند ہے. اور کھانے میں جو ہے مختلف ڈشز ہیں جو بہت زیادہ پسند ہے, لیکن خاص طور پر بقرعید میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن گوشت کھا کے تھک جاتے ہیں تو اگلے دن دوپہر میں دال چاول کا اہتمام کیا جاتا ہے گھر میں. خاص طور پر دال بنائی جاتی ہے. اتنا کیوں کھاتے ہیں کہ آپ تھک جائیں کھا کے؟ نہیں تو اویس بھائی جہاں جائیں, گوشت کھایا نا, بکرا کھایا ہے, اب اس کے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. اس وجہ سے دال کا اہتمام کرتے ہیں کہ اب اس کے کھانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے. صحیح اس طرح وہ. اچھا اب ایک تو ہم تمام اپنے مہمانوں سے جو ان کی یادداشت اگر اس طرح سے اس وقت ان کا ساتھ دے پائے کہ وہ کوئی ایسی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنا پائیں کہ جو ایک یادگار رہ گیا ہو اور کچھ تھوڑا سا ہنسی بھی آتی ہو اب اسے یاد کر کے, اور اگر کوئی ایسی یادداشت میں کوئی واقعہ نہ ہو تو کوئی ایسا کوئی چٹکلا, کوئی ایسا کوئی لطیفہ جو آپ کو ہمیں سب کو یاد رہ جائے. ایک تو یہ چیز ان سے سنیں گے, ذہنی طور پر آپ لوگ تیار ہو جائیے گا. دوسری چیز یہ کہ کپڑوں کے ساتھ جوتے پہننے میں کیا پسند ہے. چپل پسند کرتے ہیں, جوتا پسند کرتے ہیں, کھیڑی پسند کرتے ہیں, سینڈل پسند کرتے ہیں, یہ کیا زیادہ پسند ہے مفتی صاحب؟ یہاں یہ سب چیزیں چل جاتی ہیں. گھر میں تو خیر آدمی ہوائی چپل یا وہ تو ٹھیک ہے, کمفرٹیبل تھوڑا. ہاں باہر یہ کہ ہوائی چپل یہ سینڈل بھی چل جاتی ہے, اور جوتا ویسے میں زیادہ پہنتا ہوں. جوتے کی تو بات ہی ہو رہی نا, جوتے اس پر روشنی ڈالیں کچھ. روشنی کے لیے تو روشنی کے لیے جملہ ابھی اور پہننے کی بات. آپ صاحبان علم بھی جمع ہو گئے, تشریف لے آئے. یوسف بھائی شروع سے اس جملے پر زور دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جی میں پہلے جانور کے پاس گیا پھر یہاں آیا. نہیں, پھر آپ کے پاس آیا. پھر آپ کے پاس آیا. کیا مطلب؟ بڑا اچھا کہا انہوں نے. کیا مطلب ہے؟ اب مطلب آپ کو سمجھے, بڑی گہرائی. جب میں اتنا دور رہ کر اس بات کو سن رہا ہوں اور اس کو حفظ کر رہا ہوں, اور کیا کہا تھا انہوں نے؟ حفظ کیا سوال کیا تھا ایک دفعہ دوبارہ اور دوہرایا. وہ یہ تھا کہ جی پہلے میں یہ بات کی. شرح بھی آپ کے ذمہ, غور صاحب نے سنا شرح کریں. جی بالکل سیدھی, میں شرح کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہم ایک بندہ بیٹھا ہوا اس کو بیٹھے تھے. ایسے میں بات کی صحت تک نہیں پہنچ پا رہا, بات کی صحت تک آپ نہیں پہنچ پا رہا. میں اس کی صحت تک نہیں پہنچ پا رہا.
नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे में समझने की कोशिश करते हैं और लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। नाज़रीन खुश आमदेद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईद कुर्बान। खुसूसी प्रोग्राम ईद के हवाले से पेश किया जाता है। आज ईद का पहला दिन और ईद कुर्बान मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है। बात हो रही थी जूते की, जी भाई। तो चलते चलते उनका जूते की बड़ी बात है। मैं चाहूँगा कि यूसुफ भाई का जो है ना वो शाराना ज़ौक़ जो है ना बड़ा निकाला है, बहुत प्यारा है, मैंने देखा है और आपने भी देखा है। मैं चाहूँगा कि आप जूते पर कोई, आपने कहा जूते की क्या बात है, तो उसी हवाले से कोई एक शेर सुना दीजिए। इरशाद। जूते पे किसी बुजुर्ग का शेर याद आ रहा है। अच्छा। और अजीब यानी वो जबान का शेर है, जबान का शेर है। वो कहा उसने कि यार निकला है, यार निकला है घर से नंगे पाँव। वाह वाह अच्छा। वाह वाह वाह। यार निकला है घर से नंगे पाँव, घर से नंगे पाँव, जी में आता है बढ़ के दूं जूता। वाह वाह वाह, क्या जुमानी शेर है। अब जुमानियत ये है ना कि वो कह रहा है कि जी में आता है, यार निकला है घर से नंगे पाँव, जी में आता है बढ़ के दूं जूता। ये अंदाज जुमानी है ना, लेकिन आपके अंदाज में से जुमानी नहीं रहने दिया। नहीं रहने दिया। तस्लीम भाई ने बिला वजह पंगा ले लिया जूते का। नहीं, बात तो मुफ्ती साहब कर रहे थे जूते की। नहीं मुफ्ती साहब, खैर वो क्या पहनना ज्यादा पसंद करते हैं? जी, चप्पल पहनना पसंद करता हूँ ज्यादा। ठीक है। आप दानिश? ज्यादातर जूते पहनता हूँ, लेकिन शादी वगैरह हो तो खुद से जूते पहनते भी हैं? जी पहनता हूँ। अच्छा। पहनता ही हूँ। पहनते ही है। अच्छा। सिद्दीक भाई? खुद से। खुद से। अच्छा, वाह। हाँ नहीं, मैंने अक्सर सिद्दीक भाई को इसी में, इसकी कोई खास मतलब कंफर्टेबल रहता है? कंफर्टेबल रहता है, आसान रहता है जरा, इसलिए पाँव जमीन से बहुत करीब भी रहता है ना, सलीम जमा के रखता है, जमा पाँव जमा के रखता है। सही। बंदा जमीन से बहुत करीब रहता है। जी और रहना भी चाहिए, और क्या बात है। उतरता भी जल्दी है। मेरी रज़ा इस वक्त बड़ी भड़क रही है, लेकिन मैं सिद्दीक भाई का एहतराम करते हुए खामोश हूँ। नहीं कहें। नहीं आज तो कहने की इजाजत। मैं हमारे एक दोस्त हैं। अच्छा, सिद्दीक भाई से इजाजत ले दूं? नहीं, हमारे दोस्त हैं, वो भी, उनके भी साथ ये मामला है पैर का। तो वो जब कहीं जूता लेने जाता है तो एक ही जूता मिलता है उसको, और बाज़ औक़ात लोग उसको ऐसे ही दे देते हैं, यार ये बचा हुआ है ले जा। सिंपल का है, ले जा। मैं दो पहनता हूँ। यूसुफ भाई? मैं तो भाईजान जूते मजबूरन पहनता हूँ। अच्छा। तो बड़ा शौक मुझे चप्पल का है। अच्छा, ठीक है। आप? मैं मौसम गर्मा में जो चप्पल वगैरह पहनता हूँ, और सर्दियों में जो है वो अक्सर जूते पहनता हूँ। जूते पहनते हैं। अच्छा, लतीफ़ा कोई, या कोई जिंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो याद हो, और अज़ान मगरिब का वक्फा होगा, तो उसके बाद नाज़रीन हम फिर लौटेंगे और बाकी सबसे सुनेंगे इंशाअल्लाह। जी। एक दफ़ा तस्वीर याद आ रहा है कि वो मैं पुल से रॉन्ग टर्न मैंने कर लिया। अच्छा। वहाँ कौम का खिदमतगार एक कांस्टेबल खड़ा हुआ था, इशारा करके रोक लिया, खोल के अंदर बैठ गया, बोले आपने गलत टर्न लिया है। मैंने कहा हाँ, ये काफ़ी पहले की बात आ रहा हूँ, मीडिया पे आया नहीं था। मैंने कहा गलती हो गई, इसलिए मैंने इशारा देखा नहीं। कहने लगे देखें अब आपको 500 रुपये का चालान भरना होगा, तो बेहतर है कि आप मुझे दे दें। कहाँ जाएंगे आप? बैंक में। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं दूंगा, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप छोड़ दें। कहने का नहीं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा आप 400 दे दें, 300 दे दें। तो मैं इधर देख के ना मैंने दृश्य पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा इसको मैंने देना नहीं है कोई पैसा। अब उसने सोचा पता नहीं कि वजीफा पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। कहने भाई मैंने आपको क्या कहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। खोल के ऐसा भागा और भाई इसी हंसी छुटी। वाह वाह वाह। क्या समझा वजीफा पढ़ रहा है, कुछ कर देगा। नहीं देखो उसके खिलाफ तो नहीं था ना, वो परेशान हो गया ना। वो असल में यूं परेशान होगा कि ऐसा ना पत्थर का हो जाऊं। बिल्कुल सही। ताहिर भाई? वैसे तो कोई ऐसा वाक़या याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुफ्ती साहब की बात से ही याद आया मुझे कि एक मरतबा मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपने घर से थोड़ा सा आगे, तो मेन रोड पे जो ना वो इसी तरह एक पुलिस वाले ने जो ना वो भी कुछ सामने आके ऐसे खड़ा हो गया, ऐसे दोनों हाथ खोल के ना। अब मैं परेशान यार इस तरह तो कभी किसी ने नहीं रोका, वैसे थोड़ा हाथ दे देते हैं साइड पे, दोनों हाथ सामने खड़ा हो गया। मैं परेशान, मैंने कहा जी, बोला वैसे तो आप मिलते नहीं है। मैंने कहा इस तरह रोक के आपसे गले मिले। अच्छा। वो इस तरह वो मिल के फिर उसने बोला कि बस यही वजह थी और कोई मसला नहीं। अच्छा। तो वो घबरा। अब भी मिलता है वो उसी जगह पे? नहीं उस जगह नहीं मिलता, कहीं और एक ही बार मिला है, जगह बदल वो एक ही बार मिला है। जी दानिश? बिल्कुल मजेदार वाकया है और इसका शिकार हुए थे ताहिर भाई। अच्छा। हाँ बिल्कुल, फूलों भरी शाम की रिकॉर्डिंग हो रही थी, बच्चे सब बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ, इंतजार। याद है
انتظار تھا تو صرف طاہر بھائی کا انتظار تھا, طاہر بھائی آئے اور ریکارڈنگ شروع کی جائے. تو اتنے میں ریحان قادری صاحب وہاں پہ اپنی آڈیو وغیرہ کروانے آئے ہوئے تھے, تو وہ بھی اسٹوڈیو میں آئے. تو مجھے ایک شرارت سوجی. سر ایز اٹ از بتائیے گا, ایز اٹ از بتا رہے ہیں تو ایز اٹ از بتائیے گا. ایز اٹ از بتا رہا ہوں. میں نے ریحان بھائی سے کہا, ریحان بھائی طاہر بھائی آنے والے ہیں, چھوٹی سی شرارت کرتے ہیں, آپ یہاں پر بیٹھ جائیے طاہر بھائی کی جگہ, اور جب وہ آئیں گے تو یقیناً ان کا جو ایکسپریشن ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا کہ یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہو گیا. تو ریکارڈ کرنے والا ہوگا. تو اسٹوڈیو کے دروازے پہ ایک بندے کو کھڑا کر دیا. ہم نے کہا بھائی جب طاہر بھائی آئے تو ہمیں بتا دینا. اس نے فوراً بتایا کہ طاہر بھائی آئے ہیں. میں پھر سیریس اسٹارٹ ہو گیا, ہاں ریحان بھائی آپ نے کب آغاز کیا اپنی نعت خوانی کا. اچھا بچے بھی اتنے ایکسپرٹ کہ بچے بھی فرمائشیں کرنے لگے پروگرام میں ہی, کہ جیسے واقعی میں ریحان بھائی کے ساتھ ہی ہم پروگرام کر رہے ہیں. تو بچے بھی فرمائشیں کرنے لگے اور ریحان بھائی نے بھی نعت پڑھنا شروع کر دی. اتنے میں انٹر ہوئے طاہر بھائی. طاہر بھائی آئے, طاہر بھائی فوراً چوک گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. 5 منٹ تک طاہر بھائی یوں ہی کھڑے رہے کہ آخر یہ ریحان قادری صاحب یہاں پر کہاں سے آ گئے. بلایا تو مجھے تھا, انوائٹ تو میں تھا, لیکن ریحان بھائی بیٹھے ہوئے. ایک غلطی کر گئی ہے کہ میں تو سیدھا اسی روم میں چلا گیا جہاں وہ سارا سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے, اسٹوڈیو جا. ہاں تو میں نے دیکھا تو کسی ٹی وی پہ کسی اسکرین پہ کچھ بھی نہیں چل رہا تھا. یہ وہاں تو سارا ان لوگوں نے سیٹ اپ بٹھا دیا تھا, کنٹرول روم کے اندر کسی ٹی وی پہ کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. تو میں نے پھر بھی مجھے میرا دھیان اس پہ نہیں گیا, میرے ساتھ تو مذاق ہو رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ بابو کب فارغ ہو جائیں گے, تو اس کے بعد پھر میں فوراً بیٹھ جاؤں گا. مجھے تو پتا ہی نہیں تھا, بعد میں پھر پتا چلا کہ یہ اتنی بڑی شرارت کر رہے ہیں. صحیح. تو وہ جو پہلے اور بعد کے درمیان کا جو حصہ تھا وہ کیسا گزرا؟ انہوں نے جو انجوائے کیا نا, یہ مجھے بڑے اچھا لگا کہ چلو ہماری وجہ سے کوئی اتنا 2.5-3 منٹ جو وقت گزرا وہ کیسا گزرا؟ اگر سمجھ جاتا تو واقعی کوئی فیلنگ ہوتی, لیکن سمجھ نہیں پایا میں, لیکن ایکسپریشن دیکھنے والے سمجھا نہیں پایا میرا خیال ہے. صحیح. ناظرین, اذان مغرب کا وقفہ ہوگا, ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد لوٹتے ہیں اور باقی اب آپ سے بھی ان کی زندگی کے کچھ واقعات سنتے ہیں. اویس بھائی ہیں, یوسف بھائی ہیں, صدیق اسماعیل صاحب ہیں. لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں عید قربان, خصوصی پروگرام عید کے تعلق سے پیش کیا جا رہا ہے. اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی واقعہ ایسا یادگار واقعہ یادداشت میں اگر ہو, ورنہ کوئی ایسا لطیفہ, کوئی چٹکلا ایسا. اویس بھائی ایک واقعہ ہے لیکن سبق آموز ہے, میرے ساتھ ہوا, اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. میری ریکارڈنگ تھی ویڈیو نعت کی, وہ ریکارڈنگ کروا رہے تھے ہم. تو جس کمپنی نے میرا والیوم ریلیز کیا اسی کے آنر نے ایک پان مسئلہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو وہاں لے کے آیا تھا, تو ہم کھا رہے تھے, اچھا تھا. تو یہ شوگر میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں ہم لوگ, میں نے کہا اچھا اویس قادری اگر ایڈورٹائز کرے اس کی تو کیسے کرے گا, دیکھو بتاتا ہوں. میں نے یوں کھولا, دیکھو یہ گلا بڑا سوکھ رہا ہے, اچھا یہ بڑا اچھا ہے, یہ کون سا ہے. تو اس نے ریکارڈ کر لیا اس کو. اب اس نے ریکارڈ کر لیا, اس کو واقعی ایڈورٹائزمنٹ بنا دیا, اور اتنا اس نے بالکل اس نے نا سمجھی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے وی سی ڈی میں ڈال دیا. اب سب لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا ایڈورٹائز کر کے. تو میں یہاں مائک پہ کہتا ہوں, نہ میں نے اس کے کچھ پیسے لیے تھے, نہ میں نے ایڈورٹائز کی تھی, نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ مسالہ کھایا تھا. ٹھیک ہے, یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ بندہ مذاق میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرے تو دیکھے ذرا ریکارڈنگ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. صحیح. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسے بدنام کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. مجھے کافی لوگ ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں, ابھی صبح آج کی بات ہے, عید کی نماز پڑھ کے ایک شخص میرے پاس آئے اور ملاقات کی اور یہ بات چھیڑی, اور آپ نے آج یہ بات یاد لائی تو مجھے سمجھا کہ اس سے بہتر کوئی واقعہ ہے ہی نہیں جو میں پیش کر دوں, تاکہ لوگوں کے لیے سبق آموز بھی ہو. صحیح. یوسف بھائی تو سبق آموز اور لطیفہ تو رہ گیا نا, وہ ہنسی والی بات نہیں ہوئی. نہیں تو میں لطیفہ کب سنایا تھا حضرت, میں سنا نہ ہے, میں یوسف میمن تھوڑی ہوں. نہیں لوہا تو ہو گئی, کوئی یوسف میمن نے ٹھیکہ لیا